السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور میری قابل صد احترام ماں اور بہنوں، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے بنیادی طور پہ دو مسئلوں کے بارے میں جن کا تعلق عقیدے اور ایمانیات سے ہے، ان پر زیادہ زور اور اس کو زیادہ اہمیت کے ساتھ اپنی امتوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانو، اسی کی عبادت کرو اور قیامت کے دن سے ڈرو، اس پہ یقین رکھو کہ دنیا میں تم جو کچھ بھی کرتے ہو ایک نہ ایک دن جا کے اپنے تمام اعمال کا حساب تم نے اللہ کے ہاں چکانا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ دعوت رہی، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے مقابلے میں کفار اور منکرین، انہوں نے بھی بڑی شدت سے ان دونوں عقیدوں کے بارے میں انکار کیا، دونوں کے بارے میں تعجب کا اظہار کیا۔ وہ یہ بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور وہاں جا کے ہمیں حساب کتاب دینا ہے، دونوں کا انکار کرتے۔ وہ جس طرح دنیا کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ ایک مختصر سے گھرانے کا کام ایک فرد پر انجام نہیں دے سکتا، تو پوری کائنات کا نظام صرف ایک اللہ کس طرح چلا سکتا ہے؟ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اسی لیے تو انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ تمام معبودوں کا انکار کر کے صرف ایک ہی معبود کا تعارف کروایا جا رہا ہے، باقی معبود کہاں گئے؟ وہ اللہ کے جو محبوب اور پیارے ہیں وہ کہاں چلے گئے؟ اس لیے جہاں یہ بات ان کے ہاں ایک اجنبی اور تعجب ناک تھی،
قیامت کے بارے میں بھی یہ مسئلہ ان کے ہاں تعجب ناک ہی رہا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، بعض وہ بھی ہیں جو پانیوں میں گمسم ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہیں جو جانوروں کا نوالا بن جاتے ہیں، ان کا نشان تک زمین میں باقی نہیں رہتا، وہ قیامت کے دن کس طرح اٹھائے جائیں گے؟ یعنی انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کاملہ کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جس طرح ایک اللہ وحدہ لا شریک تمام نظام کو چلانے پہ قادر ہے، اسی طرح وہی اللہ جس طرح اس انسان کو بنانے پہ قادر ہے، مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب لینے پہ بھی قادر ہے۔ یہ بات انہیں سمجھ نہ آ پائی، نہ وہ سمجھ سکے، وہ اپنی عقل و فکر کے اعتبار سے اس کو ناقابل قبول سمجھتے رہے، حالانکہ یہ عقیدہ آخرت، ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیے، غور کیجئے، ایمانیات کا بنیادی عقیدہ ہے۔ سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھیے، وہاں ایمان لانے والے اللہ کے متقی اور فرما بردار، ان کا تذکرہ ہے، ان کا ذکر ہے، اور ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں یہ بات فرمائی ہے کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ متقین کون ہیں؟ جو بغیر دیکھے مانتے ہیں، انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، قیامت کی ہول ناکی کا نظارہ انہوں نے نہیں کیا، بس اللہ کے نبی علیہ السلام بتلاتے ہیں کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، عذاب قبر ہے، یہ ساری چیزیں بغیر دیکھے وہ ایمان لے آتے ہیں کہ نبی نے جو فرمایا ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے، اللہ نے جو فرمایا ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے، دیکھا نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، کوئی چیز سامنے عیان نہیں ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق ہم اس کو بصر و چشم تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ فرمایا اور وہ ہیں یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا رزق اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کو مانتے ہیں جو ان کی طرف نازل ہوا، مراد قرآن مجید ہے، وما انزل من قبلک، اور جو ان سے پہلے نازل ہوا مراد تورات، انجیل، زبور اور پہلے صحائف ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ غور کیجئے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، حالانکہ کتاب نازل ہوتی ہوئی اس کا نظارہ صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، نبی علیہ السلام پہ کیفیت خاص طاری ہوتی، صحابہ کرام اس کا ملاحظہ فرماتے، لیکن ان تمام باتوں کے بارے میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، وہ مانتے ہیں، وہ تسلیم کرتے ہیں، اس کی تکذیب نہیں کرتے، تردید نہیں کرتے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی باقی چیزوں کے بارے میں ایمان یؤمنون کا لفظ ہے، لیکن آخرت کے بارے میں یوقنون کا لفظ ہے۔ یہ یقین اور یہ ایقان، یہ کیا ہے؟ یوں سمجھنا چاہیے کہ ایمان کا اپوزٹ اور اس کا مخالف تکذیب ہے، اور یہ یقین کا اپوزٹ اور اس کا مقابل وہ تردد اور شک ہے۔ یعنی قیامت کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے کہ وہ ہم بالآخرہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ وہ قیامت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں،
یقین اس کو کہتے ہیں جو انسان کسی چیز کو دلائل اور براہین کو جاننے کے بعد بالبداہت ایسا پختہ یقین ایمان اس پہ رکھتا ہے کہ اس میں تردد اور شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اس میں تردد اور شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس کو کہتے ہیں یقین، یعنی قیامت کے بارے میں انہیں اسی طرح یقین ہے جس طرح ایک آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز اور حقیقت پہ یقین ہوتا ہے۔ سورج کو دیکھ لیتا ہے انسان تو پھر آنکھیں رکھنے والا بینا انسان وہ یہ نہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب دن نہیں چڑھا ہوا، سورج نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ سورج طلوع ہے، آنکھوں سے دے رہا ہے کہ سورج غروب ہو چکا۔ یعنی جس طرح یہ یقین حاصل ہوتا ہے انسان کو گویا ایک رویت کے ساتھ، بالکل قیامت کے بارے میں بھی یہی یقین مطلوب ہے ایک مسلمان سے۔ یہی یقین ہو تو انسان خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی اپنے اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہتا ہے۔ یہی یقین ہو آخرت کا تو پھر وہ ظلم و تعدی، وہ گھپلا پن، وہ ملاوٹ، وہ جھوٹ، وہ فراڈ، اس قسم کے سارے معاملات سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ تولتے ہوئے خریدار وہ تو میری ہوشیاری کا جائزہ نہ لے سکا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک تو جانتے ہیں کہ میں کیا ڈنڈی مار رہا ہوں۔ وہ یہ تو سمجھتا ہے کہ خریدار کو میری ہوشیاری کا علم نہیں ہے کہ میں نے 1 کلو کی چیز 1.25 کلو کی بنا دی ہے، لیکن اگر یقین ہو کہ یہ حرکت یہ نہیں جانتا، اللہ وحدہ لا شریک تو جانتا ہے، تو پھر وہ یہ جرت نہیں کر سکتا، وہ جرت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ علماء سے آپ نے بارہا سنا کہ بیٹی کو ماں تلقین کرتی ہے کہ بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو، 4 پیسے زیادہ مل جائیں گے۔ اب کہاں ہے امیر المومنین اور ان کے کارندے؟ وہ تو دیکھنے والے نہیں ہیں، اس لیے ہمارا یہ کام چل نکلے گا اور ہمارے 4 پیسے زیادہ بن جائیں گے۔ بیٹی نے یہی جواب دیا تھا نا کہ اماں حضور، اگر امیر المومنین کے کارندے ہماری اس حرکت کو دیکھ نہیں رہے، آسمان والا تو ہماری اس حرکت کو جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ یعنی یہ یقین ہو انسان کو کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ ذوالجلال ہر معاملے کا قیامت کے دن حساب لے گا، تو پھر اس قسم کا گھپلا، اس قسم کا جھوٹ، اس قسم کا دغا، اس قسم کا فراڈ اس کا تصور بھی نہیں، اپنے قلم میں بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے بارے میں لفظ یقین سے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے کہ یقین کرو، یقین کرو، عین الیقین کی طرح اس بات پہ پختہ کار بند ہو جاؤ، اس میں تمہیں کوئی تردد اور شک اور ریب کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، وہ آ کے رہے گی۔ لیکن یہ مسئلہ کفار کو سمجھ نہیں آ پایا۔ جو عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، کافر ہمیشہ نافرمانی کی اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بابر باعش گوش کہ عالم دوبارہ نیست، کہ جتنی عیش کرنا چاہتے ہو کر لو، یہ زندگی کے دن پھر دوبارہ نہیں ملیں گے۔ وہ پھر عیاشی کے دن گزارتا ہے، وہ اس بے پرواہی سے دن اکٹھا کرتا ہے کہ جو چاہوں کروں، جو چاہوں بولوں۔ لیکن انسان ایک مومن وہ بولتا ہوا بھی، دیکھتا ہوا بھی، کچھ کرتا ہوا بھی اس بات کو اپنے سامنے رکھتا ہے کہ میرا مالک میرے بول بھی سن رہا ہے، میری حرکتیں بھی دیکھ رہا ہے، میرے دل کے کھٹکے ان سے بھی واقف ہے۔ قیامت کے دن اللہ نے ان کا سوال کر لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، تو میرا کیا جواب ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، کسی بنیادی عقیدے کا نتیجہ تھا
کہ ایمان لانے والے انبیاء کرام علیہ السلام پہ ایمان لانے والے جو پہلے قذاب تھے، پہلے ڈاکو تھے، پہلے چور اور رہزن تھے، اب ان کا حال یہ بنا کہ وہ اپنے ہی نہیں دوسروں کے مال و عزت کے بھی محافظ بن کے رہ گئے۔ اسی ایمان باللہ اور یقین بالآخرت کے نتیجے میں اور جن قوموں نے جس معاشرے میں اس تصور کو کمزور کیا ہے، وہ معاشرہ کبھی بھی امن کا معاشرہ قرار نہیں پایا، کبھی بھی۔ آج لوگ، میں نے پچھلے خطبے میں بھی کہا تھا کہ آج لوگ امن کے متلاشی ہیں، امن مل جائے، دنگا فساد ختم ہو جائے، قتل و غارت ختم ہو جائے۔ بھائیو، یہ امن ایمان سے حاصل ہوگا، یہ امن قیامت میں یقین کے ہاتھ سے حاصل ہوگا۔ جتنا ایمان کمزور ہوگا، جتنا قیامت پہ یقین کمزور ہوگا، اتنی ہی افراتفری اور اتنی ہی بہرا روی، اتنی ہی بے عملی اور اتنی ہی بد انتظامی وہ اس زمین پہ اور اس معاشرے میں پھیلے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی عجیب مسئلہ ہے کہ جس ہستی سے، جس اصول سے امن نصیب ہوتا ہے، ہم اس کو اپنا موضوع، اپنے موضوع سے خارج کر رہے ہیں۔ ایمان سے بھی، قیامت سے بھی، روشن خیالی کے دماغ کا بھوت ایسا دماغ پہ سوار ہے کہ اللہ ذوالجلال کا خوف دل سے نکل گیا، اللہ ذوالجلال کا ڈر اور قیامت کے دن محاسبے کا احساس وہ ختم ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق کو فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور اپنا حساب خود یہی اٹھا لو، پہلے اس کے قیامت کے دن تمہارا حساب کیا جائے۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں حساب تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اس حساب سے پہلے یہاں دنیا میں اپنے ایک حساب کا انتظام کر لو، اپنا محاسبہ کرو کہ میں نے دن کس طرح کاٹا، میں نے رات کس طرح بسر کی، کتنے اوقات میرے اللہ کی فرما برداری میں گزرے اور کتنے لمحات میرے اللہ کی نافرمانی میں صرف ہوئے۔ یہ حساب انسان دنیا میں لگا لے تو یقین جانیے اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ کی معصیتیں اس کا دفتر کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اس سے بے نیاز ہو جائے تو پھر یہ ساری نافرمانیاں بڑھتی ہی چلی جاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت راسخ فرمائے۔ ہم قومیں یعنی کفار اور ملحدین وہ آگے سے یہی جواب دیتے رہے ہر دور میں کہ اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجم بعید، یہ تو لوٹانا، یہ بات تو بڑی دور کی ہے، اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے، یہ کس طرح اور کس کیوں کر ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید افترى علی اللہ کذبا ام بہ جنہ۔ اللہ اکبر۔ کافر وہ کہتے ہو ہم تمہیں ایک آدمی نہ بتلائیں۔ عجیب انسان ہے بھائی، یعنی ان کے تعجب کی انتہا دیکھیے کہ کافر نبی علیہ السلام ہر دور میں انبیاء کرام کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق، اور تمہیں ایسا آدمی ملائیں جو کہتا ہے کہ جب تم بالکل ملیا میٹ ہو جاؤ گے، مزقتم کل ممزق، ملیا میٹ ہو جاؤ، ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، پھر تمہیں نئی تخلیق دی جائے گی، نیا دور تمہارا آئے گا، تمہیں پیدا کیا جائے گا، بنایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے افترا علی اللہ کذبا، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے اس انسان نے، اللہ نے یہ بات نہیں کہی، یا یہ ہے ام بہ جنہ، یا یہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، مجنون ہے، جنات کے اثرات ہیں اس میں۔ کوئی عقل مند یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جب ہم بالکل مٹیا میٹ ہو جائیں گے تو اثر نو ہمیں اٹھایا جائے گا۔
قرآن مجید میں ان کی اس غلط فہمی کا مختلف انداز سے جواب دیا گیا۔ ایک جگہ اللہ ذو الجلال ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، خبردار وہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے، اللہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے، وہ بڑا بریک بین ہے، بہت بریک بین ہے اور ہر چیز سے خبر رکھنے والا ہے وہ اللہ، وہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے۔ میں نے کہاں کہاں کون کون سی مخلوق بسائی ہے، ہاں میں نے کہاں کہاں کون کون سی مخلوق بسائی ہے۔ ایک جگہ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے یہ سارا کارخانہ قدرت محض عبث پیدا کیا ہے؟ یہ کسی مداری کا کھیل ہے کہ مداری کھیل دکھا کے چلا گیا اور انجام اس کا کچھ نہ نکلا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم ہمارے پاس لوٹو گے نہیں، واپس آؤ گے نہیں، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اللہ اکبر، فرمایا وہ تعجب کرنے والا، وما من دابۃ فی الارض، زمین میں جو ابھی چلنے والا ہے، انسان نہیں، رینگنے والے کیڑے اور مکوڑے، چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں بھی اس میں شامل ہیں، جس کو تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، خوردبینوں سے دیکھتے، یہ جتنے بھی ہیں جن کے بارے میں، جن کی تعداد کے بارے میں انسان کو صحیح علم نہیں ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ان تمام کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے رزق، اللہ کے ہاں اللہ رزق دے رہا ہے۔ یعلم مستقرها ومستودعها، اللہ جانتا ہے کہ انسان سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے کیڑے نے کہاں کتنا وقت گزارنا ہے اور کہاں زندگی گزار کے وقت گزار کے ختم ہو جانا ہے، اللہ کو علم، وہ کہاں ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اب اس کو کیا چیز چاہیے، یہ ساری چیزیں اپنی مخلوق کو اللہ خود مہیا کر رہا ہے اپنی قدرت کاملہ سے۔ فرمایا اس کے ساتھ کل فی کتاب مبین، یہ ہمارے علم میں ہے، ہماری قدرت میں ہے، اور ہر چیز اس قسم کی ہم نے ایک کتاب مبین میں لکھ رکھی۔ اللہ اکبر، کتاب مبین میں، لوح محفوظ میں ہر چیز ہم نے یہ ضبط کر رکھی ہے، لکھ چھوڑی ہے۔ ایک جگہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، کافر کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی، میرے نبی کہہ دیجئے اللہ کی قسم، میرے رب کی قسم، ہاں ہاں یہ قیامت آئے گی، ایسا کوئی شبہ نہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، بلکہ اللہ کی قسم، میرے رب کی قسم کہ قیامت آئے گی۔ لتاتینکم عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ہر پوشیدہ چیز کو میرا اللہ جانتا ہے، ہر چھپی ہوئی چیز کو میرا اللہ جانتا ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر بھی چیز آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو اللہ سے مخفی نہیں ہے، ذرہ کے برابر بھی۔ تم کہتے ہو کہ ہم جناب ذرات بن جائیں گے، ملیا میٹ ہو جائیں گے، کون ہمیں تلاش کرے گا، کس طرح ہم اکٹھے کیے جائیں گے؟ جواب دیا کہ ایک ایک ذرہ اللہ کے علم میں موجود ہے، ایک ایک ذرہ اللہ کے علم میں موجود ہے، اور اللہ ذو الجلال جب چاہے گا ان ذرات کو جمع کرنے کا حکم دے گا۔ اللہ نے ذکر کیا ہے نا کہ
کہ ایک آدمی نے کہا تھا ایک اللہ والے نے، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ تو زندہ کس طرح کرے گا موتى، مرنے والوں کو زندہ کس طرح کرے گا؟ پوچھا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ کہا قال بلا، ایمان لایا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے میں جناب یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں دو واقع ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور ایک دوسرے اور ایک نبی کے بارے میں۔ ابراہیم کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے لیں، ذبح کر دیں، ذبح کر کے گوشت کو ملا جلا دیں، علیحدہ علیحدہ پہاڑوں پہ گوشت کے ٹکڑے پھیر دیں، پھر دیکھو میری قدرت سے کیا سر انجام پاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ اللہ ذو الجلال نے حکم دیا بھائی یہ جانور اٹھ جانے چاہیے، کھڑے ہونے چاہیے۔ اب وہ بوٹیاں جو تھی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو تھے، ذرات جو تھے، جو بکھرے ہوئے تھے، یہ نہیں کہ مرغی کا ایک جگہ، ہاں بٹیرے کا ایک جگہ، تیتر کا ایک جگہ، نہیں، علیحدہ علیحدہ پہاڑوں پہ وہ علیحدہ علیحدہ جو ذرات تھے وہ چل چل کے ایک جگہ ملنے لگے، مل کے جناب ایک کیا پرندہ بن گیا، جانور بن گیا، جو اس کی حقیقت تھی وہ دوبارہ وجود میں آ گئی۔ دیکھنے کے بعد اللہ کے پیغمبر بول اٹھے کہ میں ایمان لایا ہوں کہ اللہ ہر چیز سے قادر ہے۔ انبیاء کو دکھایا، انبیاء کرام کو یہ نظارہ اللہ ذو الجلال نے دکھایا۔ ایک وہ تھا جو گزر رہا تھا اپنے گدھے پہ، اللہ اکبر، اس نے یہی سوال دہرایا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے 100 سال تک سلائے رکھا، 100 سال تک۔ اب کیا ہے، 100 سال کے بعد اٹھایا تو پھر کیا ہے، نہ وہاں گدھا ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے، جو توشہ تھا وہ بھی نہیں۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا وہ کہاں ہے تمہارا گدھا؟ یا اللہ پتہ نہیں کہاں گیا، تو 1-2 سال کی بات ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال نے گدھے کو اٹھنے کا حکم دیا تو پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے ملے، مٹی میں ملے ہوئے گدھے کے ذرات مل کے گدھا بن گئے۔ وہ جو کھانے کا توشہ تھا، جب اس کو اٹھایا اللہ کے حکم سے، تو ایسا کہ جیسے ابھی وہ باندھ کے رکھا ہے، وہ خراب ہونے کا تصور ہی نہیں، ایسا۔ یعنی اللہ ذو الجلال کی قدرت پہ شک کرنا، یہ تو اللہ کی معرفت کو نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے۔ وما قدر اللہ حق قدر۔ یہاں بھی اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ جو ذرات ہیں زمین و آسمان میں، وہ سب کے سب اللہ کے ہاں ہیں، محفوظ ہیں، اللہ کے علم میں ہیں۔ ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ ذرے سے بھی کوئی بڑی چیز ہو یا چھوٹی چیز ہو، میری کتاب مبین میں محفوظ۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا لوگوں، اور زمین پہ کسی درخت سے پتا گرتا ہے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ زمین میں کسان بیج ڈالتا ہے، وہ بیج سیدھا گرتا ہے یا الٹا گرتا ہے، اس کی جگہ کو بھی اللہ جانتا ہے، اس کے اگانے کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر اور دریاؤں میں، دریاؤں اور سمندروں اور جنگلوں میں جو کچھ بھی ہے، ہر چیز سے میرے اللہ واقف ہے۔ ہر چیز سے کون واقف ہے؟ میرا اعلان نبی علیہ السلام سے کروایا، اعلان کر دو کہ میرا اللہ ان چیزوں سے واقف ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک چیز، کوئی تر و تازہ چیز زمین میں کی گہرائیوں میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وہ اللہ کے علم میں۔ جب یہ اشیاء اللہ کے علم میں اور تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تمہارے ذرات بھی اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کے دسترس سے باہر نہیں ہے۔ یعنی اس انداز سے
اللہ سبحانہ و تعالی نے معاندین کے شبہوں کا ازالہ کیا اور بعد میں فرمایا بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج حق یہ ہے، سچ بات یہ ہے کہ انہوں نے حق کا انکار کیا اور وہ ایک مختلف چیز میں، الجھن والی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ خود تشکیک کا شکار ہے، کبھی کہتے ہیں کہ محمد شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں ساحر ہے، کبھی کہتے ہیں دیوانہ ہے، کبھی کہتے ہیں قرآن محمد کا کلام ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ کسی اجمی سے سیکھ کے بنا لیا ہے، کبھی کہتے ہیں جنات کا اس پہ اثر ہے۔ تو یہ تو خود بھی آپ کے بارے میں ایک بات کہنے پہ متفق نہیں ہے، ایک بات بھی کہنے پہ تمہارے بارے میں اور تمہارے دعوت کے بارے میں متفق نہیں ہے۔ اس لیے ان کی یہ ساری انکار کی اصل وجہ یہ ان کی اپنی عقل پسندی ہے، خود پسندی ہے، اور اسی عقل پسندی اور خود پسندی کے نتیجے میں یہ اپنے اوہام کے وجہ سے حق کا انکار کرتے، قیامت کو جھٹلاتے، آج کی حقانیت کا انکار کرتے، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت میں شک کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی ذات گرامی سے، اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پختہ ایمان نصیب فرمائے اور قیامت کے بھی یقین نصیب فرمائے۔ اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔